وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا ہے جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے. لہٰذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا. اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی علیہ السلام نے منائے. انہیں بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی. اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں. یہ ہے کام کرنے کا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے نا، اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بینگ امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. یہ 157 نمبر آیت ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی. نبی امی ام القرى یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے،
ہمارے نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے یا کتاب میں کچھ پڑھ سکتے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا امی ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب توراہ میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے. یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں. ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب. یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے.